نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئة واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ و مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تمام تر چیزوں کو بیان کرتے ہوئے جو انہوں نے حکم مانے اور جو انہوں نے عقد درمیاں کی اور پھر حتیٰ کہ جہنم کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی قیاس آرائیاں کیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہاں، ہمارا قانون یہ ہے، جس نے جان کر برائی کی اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے، تو وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جو جاننے کے باوجود برائی کرتا ہے، جان بوجھ کر جو برے کاموں کی طرف لپک پڑتا ہے، بد اعمالیوں کی طرف، بد کرداریوں کی طرف، بد افعالیوں کی طرف، تو پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتا، اس طرف آتا بھی نہیں ہے۔ اس کو لاکھ سمجھایا جائے لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کو ہمیشہ جہنم کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ یہاں سے مراد ذات مصطفیٰ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کو انہوں نے پہچان بھی لیا، جان لیا، کیونکہ تورات اور انجیل کے اندر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا بیان واضح تھا اور واضح دلائل کے ساتھ تھا، اس کے باوجود انہوں نے ایسا نہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کلمہ نہ پڑھا اور ایمان نہ لائے۔ آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔
پہلے دوزخیوں کا تذکرہ فرمایا، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، یعنی اچھے کام کرتے رہے، وہی جنتی ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دوزخ کی بات کرو تو دوزخ میں ہر قسم کے لوگ ہوں گے، چور بھی، بدماش بھی، ڈاکو بھی، زانی بھی اور مشرک بھی، یعنی ہر قسم کی برائی والے لوگ جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے، لیکن جنت میں فقط وہ ہوں گے جنہوں نے وفا مصطفیٰ کی ذات سے کی ہوگی، جو حضور سے پیار کرنے والے ہوں گے، حضور کی سیرت کو اپنانے والے ہوں گے، حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے والے ہوں گے فقط۔ یعنی جہنم میں لاکھ برائیوں والے، ادھر ایک ہی عظمت، ایک ہی چیز، یعنی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے کہا نا کہ محمد سے وفا تو نے، اللہ۔ تو جہنم میں ہر قسم کے لوگ، جنت میں فقط حضور کے غلام، حضور سے پیار کرنے والے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب لیا تھا ہم نے پختہ وعدہ، یاد کرو جب لیا تھا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، اس بات کا کہ نا عبادت کرنا سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا، اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکانا، سجدہ نہیں کرنا، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے بھی مہربانی کرنا، اور کہنا لوگوں سے اچھی باتیں، اور صحیح ادا کرنا نماز، اور دیتے رہنا زکوٰۃ۔ پھر موڑ لیا تم نے، مگر چاہتا آدمی تم سے ثابت قدم رہے اور تم روگردانی کرنے والے ہو گئے، تم روگردانی کرنے والے ہو، یعنی یہ عہد لیا تھا اللہ جل شانہ نے، حق تعالیٰ سبحانہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے پہلی سیڑھی، اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجنا، اللہ کے سوا اپنا خالق کسی کو نہیں ماننا۔ دوسری بات، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، والدین سے آگے بولتے وقت بھی خیال رکھنا، والدین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے بھی خیال رکھنا کہ کہیں دیکھنے میں بھی سوء ادب انداز نہ آ جائے۔ فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کرنا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اچھی بات کرنا تو ویسے بھی صدقہ ہے، کوئی آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ، یہ صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم تو وعدے رب سے کر کے مکر جاتے ہو، تو یا رسول اللہ، محبوب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے،
آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور انہیں نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اس وعدے پر ثابت قدم نہ رہے اور اقرار بھی کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ تم نے اس وعدے پر ثابت قدم رہنے کا اقرار بھی کیا۔ یعنی اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو ان باتوں کو کہ جب تم سے ہم نے وعدہ لیا اور تم نے پھر وعدہ پر اس ثابت قدم رہنے کا اقرار بھی کر لیا، اس کے باوجود تم نہ اس بات پہ پورے اتر سکے اور تم نہ وہ کام کر سکے، بلکہ مخالفت کرنا تو تمہاری ایک ایک رگ میں بس چکی تھی۔ اور فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان من یاتوکم اسارى تفادوهم وهم محرم علیکم اخراجهم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ فرمایا پھر تم وہی ہو نا جنہوں نے یہ وعدے کیے، فرمایا پھر تم وہی تو ہو نا جنہوں نے یہ وعدے کیے کہ اب قتل کر رہے ہو اپنوں کو اور نکال باہر کرتے ہو اپنے گروہ کو ان کے وطن سے، نیز مدد دیتے ہو ان کے خلاف یعنی دشمن کو، تو گناہ اور ظلم سے اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو بڑے پاک باز بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالے جانا، تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر انکار کرتے ہو کچھ حصے کا؟ تو تم تو خود ہی کہو کیا سزا ہے اپنے اس نابکار کی، تو کہ تم سے جو سوائے اس کے کہ سوائے رہے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن تو انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں ان کے کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اندازہ لگائیں اس بنی اسرائیل کی قوم پر، آج بھی یہود و نصارہ پر اندازہ لگائیں، یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کا یہ یہود و نصارہ جو ہے نا یہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ آج لبرل لوگ جو ہے یہودیوں کی گودوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، عیسائیوں کی، یہود و نصارہ کی اور اسرائیل کی گودوں میں بیٹھنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، یہ سارے مسلمان کے اسلام خلاف ایجنڈے پہ چلنے والی قومیں ہیں اور اسلام دشمن ہے، بلکہ یہ تو اپنے آپس میں نہیں بنے، یہ قرآن کہہ رہے میں نہیں کہہ رہے، یہ آپس میں نہیں بنے، ان کی تو آپس میں نہیں بنی، جبکہ انہوں نے وعدہ کیا اس کے باوجود اس کے وعدے کے خلاف چلے اور اپنوں کو ہی مارتے بھی تھے اور انہیں دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ مل بیٹھنے کی کوششیں کرتے تھے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مول لے لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یعنی یہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے، یہ جتنی مرضی مخالفت کر رہے ہیں، اسلام دشمن یہ چلتے رہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ہے بہت ہی غلط ہوگا اور ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو کرتوت کیے، جو انہوں نے معاملات کیے، جو ان کی حرکتیں تھیں، وہ تو کچھ بھی نہیں، ان کے عوض میں ان کو بڑا سخت عذاب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور پھر ان کے کاروبار کا طریقہ کار یہ دیکھیں نا،
کہ وہ دنیا کے مال کی عوض کیا کرتے تھے کہ وہ کچھ پیسے لے کر تورات کی آیات کو بدل دینا، انجیل کے اندر باتوں کو اپنی طرف سے ملا لینا، تو تھوڑے داموں کے لیے، تھوڑے دام ہے نا، دنیا کا مال تو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ آخرت کے اعمال جو ہیں وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اپنا کردار ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے افعال ٹھیک کرنے چاہیے، اپنے اعمال ٹھیک کرنے چاہیے۔ اللہ جل شانہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے یہ درس قرآن کو مکمل سنا ہے، اس کو دوسروں تک شیئر کریں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر روز درس قرآن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔